السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب ممبران کو اپنے اوفار سے سیکھیں گروپ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب ممبران کو پتہ ہے کہ ہم نے پارٹ 1 میں فعل ماضی کی اقسام پڑھی تھی۔ فعل ماضی کی اقسام ہم مکمل طور پر آپ کو بتایا، اور اسی طرح ہم نے لاسٹ میں جو پچھلی کلاس تھی آزمون قط بھی آپ کو دیا تھا۔ پچھلے فعل ماضی کی تمام اقسام سے ہم نے آپ سے امتحان لیا تھا، اور امتحان لینے کے بعد اب ہم پارٹ 2 پہ آ رہے ہیں۔ فعل ماضی کے بعد ہم آئیں گے فعل مستقبل، فعل حال میں آئیں گے، پھر اسی طرح ان کی اقسام ہے وہ آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ تو آج ہم سب سے پہلے پڑھنا چاہ رہے ہیں فعل امر و نہی کے بارے میں۔ تو چلتے ہیں فعل امر و نہی کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ پارٹ 2 میں سب سے پہلے فعل امر و نہی کے بارے میں آپ لوگوں کو بتائیں گے، اس کی تعریف بتائیں گے، اور اس میں سب سے پہلے فعل امر کی ہم تعریف کریں گے۔ فعل امر کی تعریف میں سب سے پہلے اس کی تعریف یوں ہے کہ ایسا فعل جو حکم اور دستور کے معنی میں آتا ہو اسے فعل امر کہا جاتا ہے۔ حکم کسی کو دینا ہو، دستور دینا ہو، مثال کے طور پر کھاؤ، لاؤ، جاؤ وغیرہ شامل ہوتا ہے۔ یہ ہم دستور دے رہے ہوتے ہیں حکم کے معنی میں۔ اب فعل امر بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ فعل امر بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ فعل امر کو بنانے کے لیے آپ کو سب سے پہلے بون مضارع لینا پڑے گا۔ جیسے ہم نے فعل ماضی میں ہم بون ماضی لیتے تھے، اور یہاں پر فعل امر بنانے کے لیے یا فعل مستقبل آئے گا تو اس کے لیے ہمیں بون مضارع کی ضرورت ہوگی۔ سب سے پہلے بون مضارع جب آپ کے پاس ہوگا تب آپ لوگ آگے بڑھ سکیں گے۔ تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے بون مضارع لینا ہے۔ کس طرح لینا ہے وہ آپ کو میں آگے جا کر بتاتا ہوں۔ تو بنانے کا طریقہ آپ کا دیکھ لیں کہ فعل امر کو بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ کے پاس بون مضارع ہونا ضروری ہے۔ جیسے ہی آپ کے پاس بون مضارع آ جائے گا تو اسی بون مضارع سے پہلے آپ نے بے لگا دینا ہے۔ بے لگا دیں گے تو یہ آپ کا فعل امر بن جائے گا، پھر آپ آسانی سے سلیس ترجمہ کر سکیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر آمدن ایک ہم نے مصدر لیا ہے، پیچھے آپ لوگوں کو مصدر بتائے ہیں، آپ نے یاد بھی کیے ہیں، نوٹ بھی کیے ہیں، اور ہم نیو بھی مصدر آپ کو بتائیں گے، ان تمام مصدروں سے آپ کو بون مضارع بھی آپ کو بتائیں گے۔ تو آمدن ایک مصدر لیے، آمدن کا ہم بون مضارع جب لیتے ہیں تو بن جاتا ہے یا۔ اب آپ کو بتایا چلیں کہ فعل ماضی اور مضارع کے جو بون مضارع ہیں یا بون ماضی ہے وہ الگ الگ ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، فقط یاد رکھنا ہے آمدن سے بن جاتا ہے یا۔ اب یا سے پہلے ہم جب بے لگا دیں گے تو بن جائے گا بیا۔ آمدن یعنی آیا۔ اب مثال کے طور آمدن آنا کے معنی میں آتا ہے، تو جب ہم بے اور یا لگائیں گے بون مضارع کے ساتھ، بے لگائیں گے تو بن جائے گا بیا یعنی آؤ۔ تو یہ ہمارا فعل امر بن جائے گا۔ فعل امر کے بعد ہم فعل نہی کی تعریف کریں گے۔ فعل امر و نہی ہم نے پڑھنا تھا۔ فعل نہی کی تعریف ہم یوں بیان کرتے ہیں کہ ایسا فعل جو حکم اور دستور کے معنی میں نہ آتا ہو، نہیں کی گئی ہو، منع کیا گیا ہو، تو اسے فعل نہی کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر نہ کھاؤ، نہ لاؤ، نہ جاؤ۔ فعل نہی بنانے کا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں۔ فعل نہی کو بنانے کے لیے جیسے ہم نے فعل امر کے بنانے کا آپ کو مکمل طریقہ بتایا تھا، کچھ چیزیں وضاحت کی تھی، اسی طرح فعل نہی کو بھی بنانے کے لیے آپ کے پاس سب سے پہلے بون مضارع ہونا لازمی ہے۔ بون مضارع ہوگا تو آپ کے آگے چیزیں بنیں گی یا ترجمہ ہوں گی۔ تو سب سے پہلے بون مضارع آپ کے پاس ہو، اور بون مضارع جیسے آپ کے پاس آ جائے تو فعل نہی کو بنانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، بون مضارع سے پہلے نون لگا دینا ہے۔ فعل امر کیا بتایا تھا؟ فعل امر میں آپ نے بون مضارع لے کر بون مضارع سے پہلے آپ نے بے لگانا ہے۔ فعل نہی میں آپ نے کیا کرنا ہے، بون مضارع جب آپ کے پاس آ جائے تو اس کے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، نون لگانا ہے۔ نون لگا دیں گے تو آپ کا یہ فعل نہی بن جائے گا۔ جیسے خوردن ایک مصدر لیا، یعنی کھانا ایک مصدر لیا ہے، اسی خوردن سے ہم نے کیا کرنا ہے، بون مضارع جب ہم بنائیں گے تو بن جائے گا خور۔ خور بون مضارع آئے گا۔ اب یہ کیسے آئے گا آپ کو ابھی بتائیں گے۔ تو جب آپ کے پاس بون مضارع خور آئے گا تو آپ نے خور سے پہلے یعنی بون مضارع خور سے پہلے نون لگا دیں گے تو بن جائے گا نہ خور۔ خوردن کھانا کے معنی میں آتا ہے، نہ خور یعنی نہ کھاؤ۔ اب یہاں پہ نون کی بجائے بے لگا دیں گے جو بن جائے گا بخور یعنی کھاؤ۔
نون لگا دیں گے تو بن جائے گا نخور، نہیں کھاؤ یا نہ کھاؤ۔ دستور کے مطابق اب ہم آج کے 10 مصدر دیں گے آپ کو فعل امر و نہی کے، جس طرح ہم پچھلی کلاسوں میں بھی 10 مصدر دیتے تھے ہر کلاس میں۔ فعل امر و نہی کے لیے آج کے 10 مصدر دیں گے، اور ان 10 مصدر کے ساتھ ساتھ آپ کو بون مضارع بھی ساتھ دیں گے، کیونکہ پراپر طریقہ نہیں ہے بون مضارع نکالنے کا۔ فعل ماضی میں پراپر طریقہ یہ تھا کہ خوردن مثال کے طور پر تھا مصدر، تو نون ہٹا دیتے، باقی بن جاتا بون ماضی۔ لیکن فعل مستقبل حال میں یہ جو آ رہے ہیں تھا باقی، ان میں خود ہی زبانی آپ کو یاد کرنا پڑے گا کہ ان کے کیا ہی بن مضارع ہیں۔ کچھ کے آسان ہیں، کچھ کے مشکل ہیں، لیکن آپ کو خود ہی دیکھنا پڑے گا۔ فعل امر و نہی کے لیے آج کے 10 مصدر ہیں۔ سب سے پہلے خواندن پڑھنا، یعنی خوان، اس کا بن مضارع ہو گیا۔ نویستن لکھنا، نویس اس کا بن مضارع ہو گیا۔ خوردن کھانا، اس کا بن مضارع خور۔ آمدن آنا، اس کا بن مضارع ہے یا۔ اور اسی طرح رفتن یعنی جانا، اس کا بن مضارع ہے رو۔ آوردن لانا، یاور اس کا بن مضارع ہے۔ خوابیدن سونا، خواب اس کا بن مضارع ہے۔ رسیدن پہنچنا، رس۔ ایستادن کھڑا ہونا، ایست۔ نشستن بیٹھنا، اس کا بن مضارع ہے نشین۔ یہ جو مصدر آپ کو دیے گئے ہیں یہ پچھلے بھی مصدر ہیں، اور پیچھے جو ہم مصدر پڑھ چکے ہیں ان کے ہم بھی بن مضارع آپ کو دوبارہ دے رہے ہیں۔ ان بن مضارعوں کو آپ نے زبانی یاد رکھنے ہیں، اور جب بھی آپ کو فعل مستقبل و فعل حال اور اسی طرح آگے جو مصدر آئیں گے یا جو فعل آئیں گے ان کو بنانے کے لیے آپ نے ان کو یاد رکھنا ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم فعل امر و نہی کے جملے اور بنانے کا طریقہ آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے امر اور نہی کے جملے بنائیں گے۔ سب سے پہلے ایک مصدر لیتے ہیں، ایک مصدر ہے آوردن یعنی لانا۔ اس آوردن سے ہم سب سے پہلے بن مضارع بنائیں گے۔ آوردن کا بن مضارع جس طرح آپ کو ہم نے پہلے بتایا یاور ہے، با شروع میں لگا دیں گے اور یاور کے ساتھ بال جب ہم ایڈ کریں گے تو بن جائے گا بی یاور، جسے ہم بی آر بھی گفتگو میں کہتے ہیں۔ ایک جملہ بناتے ہیں، جملہ ہے میرے بیٹے علی گھر سے پانی لاؤ۔ اب اسی کو سلیس ترجمہ کرتے ہیں، میرے بیٹے علی اس کا ترجمہ کریں گے یعنی پسرم۔ پسرم من ہم کہہ سکتے ہیں پسر من، یا شارٹلی ہم کہہ سکتے ہیں پسرم۔ علی کو علی کہیں گے یعنی میرے بیٹے پسرم، علی کو علی کہیں گے پسرم علی۔ پہلے ہم نے بتایا ہے کہ سے کا ترجمہ پہلے کریں گے، اور گھر کو فارسی میں کہتے ہیں خانے۔ از خانے پانی کو ہم نے بتایا تھا آب کہتے ہیں، اور پسرم علی از خانے آب، پانی کو لاؤ، جو ترجمہ ہوگا ہم سلیس اور واضح کریں گے، یعنی اصل میں تھا پانی کو لاؤ، تو ہم اردو میں کہتے ہیں پانی لاؤ، تو کا کی کو کا ترجمہ بھی کریں گے جو ہے را، پانی لاؤ آب را بیاور۔ تو ہمارا سلیس ترجمہ اس طرح بنا پسرم علی از خانے آب را بیاور۔ اب نیکسٹ ہم آتے ہیں فعل نہی کے بارے میں۔ فعل نہی کے جملے ہم بنائیں گے اور اسی طرح بنانے کا طریقہ بھی آپ کو سکھائیں گے۔ سب سے پہلے فعل نہی کے جملے اور بنانے کے طریقے میں ایک مصدر لیتے ہیں، مثال کے طور پر لیتے ہیں خواندن یعنی پڑھنا۔ ایک مصدر ہم نے لی ہے، اب اس کے خواندن پڑھنا کا ہم بن مضارع لیں گے۔ بن مضارع خواندن کا بنائے خوان۔ اب بنانے کا طریقہ فعل نہی کا ہم پہلے بتا چکے ہیں، بن مضارع سے پہلے نون لگائیں گے اور اسی طرح خوان بن مضارع لگائیں گے، بن جائے گا نہ خوان یعنی نہ پڑھو۔ ایک جملہ لیتے ہیں، مثال کے طور پر ایک جملہ ہے میرے بابا نے کہا علی اخبار کو نہ پڑھو۔ اب اس کا سلیس ترجمہ کریں گے۔ سب سے پہلے سلیس ترجمہ میں میرے بابا یعنی پدر من یا پدرم، نے کہا، کہنے کو کہتے ہیں گفت۔ میرے بابا نے کہا پدرم گفت یا پدر من گفت۔ علی کو علی کہیں گے۔ اخبار کو فارسی میں کہتے ہیں روزنامے۔ کا کی کو ترجمہ ہے را۔ اسی طرح نہ پڑھو کا ترجمہ ہم پہلے کر چکے ہیں جو ہے نہ خوان۔ تو ہمارا سلیس ترجمہ بنا پدرم گفت علی روزنامے نہ خوان، یعنی میرے بابا نے کہا علی اخبار کو نہ پڑھو، پدرم گفت علی روزنامے را نہ خوان۔ پچھلی کلاس سے پارٹ 1 میں شامل تھی اور آج کی کلاس سے ہم پارٹ 2 میں شامل ہو گئے ہیں۔ ان پارٹ 2 میں ہماری کون کون سے دروس شامل ہوں گے پچھلی کلاس میں بھی آپ کو بتایا تھا، شیئر کیا تھا آپ کے سامنے۔ آج ہم پارٹ 2 کی جو کلاسیں ہوں گی وہ آپ کے سامنے شیئر کریں گے۔ تو دیکھتے ہیں آج کے پارٹ 2 میں کون کون سی کلاسیں آتی ہیں۔ تو سب سے پہلے پارٹ 2 میں جو کلاسیں آ رہی ہیں، ہم آج پڑھ رہے ہیں امر و نہی
اس کے بن مضارع آپ کو بتایا، گفتگو کریں گے۔ آگے ہم چلیں گے فعل مضارع میں، فعل مضارع کے حال اور مستقبل کی بحث آئیں گی۔ فعل مضارع میں جو تقسیم بندی ہوگی تو فعل مضارع اخباری آئے گا، گفتگو بن مضارع بتائیں گے آپ لوگوں کو، مضارع التزامی آئے گا، گفتگو پھر بن مضارع کریں گے، اس میں بن مضارع آپ کو اس میں شامل کریں گے۔ یہ بن مضارع یعنی فعل حال کی بحث میں آئے گا۔ اسی طرح نیکسٹ پیج میں چلیں تو دوسرا حصہ مضارع ملموس کا، گفتگو کریں گے، بن مضارع بتائیں گے۔ اسی طرح ہم فعل حال میں اگر لیں یعنی فعل مستقبل میں جب آ جائیں گے تو فعل مستقبل آپ کو بتائیں گے، گفتگو پھر بن مضارع، بن مضارع کے بعد آخر میں جو ہماری کلاس ہوگی وہ فعل مجہول کی کلاس ہوگی، جو پارٹ 2 کی کلاس ہوگی۔ فعل مجہول ہم بتائیں گے، گفتگو بن مضارع اور بن ماضی، اور آخر میں انہی پارٹ 2 کا ہم امتحان کتبی لیں گے، جس طرح ہم نے پارٹ 1 کا آخر میں آپ سے امتحان کتبی لیا تھا۔ تو یہ ہمارے آج کے پارٹ 2 کے جو دروس ہیں، لیسن ہیں، وہ ہم نے آپ کے سامنے شیئر کیا۔ دستور کے مطابق آج ہم حروف ترجیم میں سے ایک حرف لیں گے۔ آج کا ہم جو حروف ترجیم میں سے حرف لے رہے ہیں حرف یا، اور اس کے ساتھ مشق ہم پڑھیں گے اور دیکھیں گے حرف یا اور اس مشق میں کیا چیز ہم نے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے حرف یا سے سب سے بنتا ہے جاکٹ، جیکٹ کو جاکٹ کہتے ہیں۔ ماجک، مارکر، جو مارکر ہوتی ہے بلیک بورڈ پہ بھی لکھی جا سکتی ہے، تو اسے فارسی میں کہتے ہیں ماجک، جاکت، ماجک۔ مجھے بھوئیں کو کہتے ہیں، پلکیں کو فارسی میں کہیں گے مجھے۔ شفاج، شفاج یہ بخاری ٹائپ کا ہوتا ہے، یہ گیس سے چلتا ہے، گھر کو گرم کرنے کے لیے سردیوں میں استعمال کرتے ہیں ہم، اسے فارسی میں کہتے ہیں شفاج۔ دوسرے پیج پہ دیکھیں گوش کنید و بخوانید، یہ سے جو مزید چیزیں بنانی ہیں سب سے پہلے یہ سے ظرف، ظرف عمیق، عمیق سے مراد یعنی ڈیپ، گہرے کو کہتے ہیں۔ جاکت، جاکت کہیں گے۔ جاپان، جاپانی ہو گیا۔ یلے، یلے جیلی کو کہیں گے۔ رجے، فوجی دستے کو کہیں گے، پریڈ کو کہیں گے رجے۔ جمناسٹک، وہ جمناسٹک ہوگی۔ ماجک ہم پڑھ چکے ہیں۔ جورجورات، کلاتھ، کپڑوں کا جو دستہ ہوتا ہے بغیر سلے ہوئے، ان کو کہتے ہیں جورجورات۔ یولیدے، جو بال سیدھے نہیں ہوتے اسے کہتے ہیں یولیدے، بکھرے ہوئے بالوں کو کہتے ہیں جون، وہیں جون ہو گیا۔ نیکسٹ پیج پہ ہے کامل کنید، مکمل کرنا ہے۔ یہ شروع میں لگائیں گے بن کا ظرف، رے کے بعد یہ لگائیں گے بن کے رجے، یا شروع میں لگائیں گے بن جائے گا جمناسٹک، یا الف لگائیں گے جاکت بن جائے گا، یا اور یا لگائیں گے بن جائے گا ماجک، یا اور واو لگائیں گے بن جائے گا یولیدے۔ تیسری لائن میں پہلے تصویر کے شروع میں یا اور الف لگائیں گے بن گا جاپان، میم کے بعد یہ لگائیں گے مجھے بن گا، اور اسی طرح آخر میں شفاج کے لیے یا لگائیں گے بن جائے گا شفاج۔ دوسری تصویر میں دیکھیں، آپ کو پہلے بھی بتایا گیا ہے فارسی کی فاؤنٹیں کی اسی طرح آپ نے ان کو گھر بیٹھ کر لکھنا ہے، فارسی لہجے کے ساتھ آپ کو بتاتے ہیں۔ ظرف، ماجک، رجے، یولیدے، جورجورت، جون، جاکت، مجھے، جاپان، شفاج، جمناسٹک اور یلے۔ تو سب سے پہلے آج کی مشق کی جانب چلیں گے۔ آج کی مشق ہے آموزش فعل۔ آج ہم فعل کو پہچانیں گے، آموزش دیں گے۔ سب سے پہلے من، مثال کے طور پر من ڈیش ہستم، یہ ہم نے ضمیریں پڑھی تھی، 6 ضمیر ہیں۔ اب ہم نے فعل آپ کو بتانا ہے کہ فعل کون سا ہے۔ من پزشک ہستم، میں ڈاکٹر ہوں۔ ما پزشک ہستیم، ہم ڈاکٹر ہیں۔ تو پزشک ہستی، تم ڈاکٹر ہو۔ شما پزشک ہستی، آپ لوگ ڈاکٹر ہیں۔ او پزشک است، وہ ڈاکٹر ہے۔ آنہا پزشک ہستند، وہ ڈاکٹر ہیں۔ آگے دیکھیں، من استاد ہستم، میں استاد ہوں۔ ما پولیس ہستیم، ہم پولیس ہیں۔ تو رفتگر ہستی، تم جھاڑو دینے والے ہو۔ شما پرستار ہستی، آپ لوگ نرسیں ہیں۔ تو رنندے است، وہ گاڑی کا ڈرائیور ہے۔ آنہا فدا نورد ہستند، وہ خلاباز ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آج کے جو مشق میں ہم آپ کو دے رہے ہیں ہوم ورک کے لیے، یہ آپ نے مکمل کرنا ہے۔ مثال کے طور پر ماں پولیس، آگے ہم کیا لگے گا، ہستیم لگے گا ماں کے ساتھ، تو آپ کو شناسی بھی پتہ ہے، ضمیروں کو بھی پتہ ہے۔ یہ آپ نے پہلا پیج بھی اور دوسرا پیج بھی جو کامل کنید، یہ مکمل کرنا ہے۔ آپ نے خود ہی گھر میں بیٹھ کر ان کو مکمل کرنا ہے، کیونکہ آپ کو یہ چیزیں پڑھی ہوئی ہیں۔ مزید مشق میں دیکھتے ہیں، ان کا اپنا ترجمہ کرنا ہے۔ مثال کے طور پر آیا شما احتراماً بتایا جا رہا ہے، اصل میں تو ہے استاد ہستی، تو آگے جواب دیا جا رہا ہے بالے من استاد ہستم۔ اسی طرح باقی جو یہاں پہ دیے گئے ہیں جملے، آپ نے خود گھر میں بیٹھ کر ان کا ترجمہ کرنا ہے۔ دوسری تصویر میں بھی جو آپ کو دیے گئے ہیں وہ اسی تسلسل کے ساتھ ہیں، ان کا آپ نے خود گھر میں بیٹھ کر ترجمہ کرنا ہے۔ مشکل کوئی ترجمہ آ جائے، کوئی مسئلہ آ جائے تو آپ ہمیں
واٹس ایپ پر یا اسی یوٹیوب کامنٹس پر آپ نے ہمیں بتا دینا ہے، ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان کا کیا ترجمہ ہے۔ مزید آگے مشق میں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے پاسخ درست را انتخاب کنید۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں ان میں سے جو بھی درست آپ کو جواب لگے آپ نے اس کا ٹک لگانا ہے۔ سب سے پہلے جو نمبر ہے آیا او پرستار است، کیا وہ نرس ہے؟ تو بالے او پرستار ہستم، بالے او پرستار است، نہ او پرستار است۔ تو ان میں سے جو ٹھیک آپ کو لگے، مثال کے طور پر جو دوسرا آپشن ہے وہ ٹھیک ہے، بالے او پرستار است، ہاں جی وہ نرس ہے، تو باقی دو غلط ہیں۔ اسی طرح باقی جو آپ کو دیے گئے ہیں مشق، یہ آپ نے خود ہی گھر سے حل کرنا ہے۔ مشق کے آخر میں جو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ پیچھے جو ہم درس پڑھ چکے ہیں ان کے مشکل الفاظ کے معنی ہیں اور کچھ مشکل الفاظ کے جملے ہیں، وہ ان کا آپ نے ترجمہ کرنا ہے خود ہی۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے روباہ، زاغ، بیمار، زبالے، رایانے، میز، یاکت، رستوران، زنبور، یہ آگے بھی الفاظ ہیں، ان کا آپ نے خود ترجمہ کرنا ہے کہ ان کا اردو میں ترجمہ کیا بنتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں آخری لائن دیکھیں، آیا شما پرستار ہستید، کیا آپ نرس ہیں؟ تو جواب ملتا ہے نا ما پزشک ہستیم، نہیں جی ہم ڈاکٹر ہیں۔ اسی طرح باقی جو پیچھے جملے بنے ہیں آپ نے خود ان کو اپنی کاپی پہ لکھنا ہے، ان کا خود ہی الفاظ کے معنی کا جو ترجمہ ہوتا ہے فارسی سے اردو آپ نے ترجمہ کرنا ہے۔ اسی طرح جو جملے ہیں ان کا بھی آپ نے فارسی سے اردو ترجمہ کرنا ہے اور ہمیں واٹس ایپ پر یا اسی یوٹیوب پر آپ نے کامنٹس میں لکھ دینا تاکہ آپ کی تصحیح کر کے ہم آپ کو بتا سکیں کہ آپ نے ٹھیک کیا یا ٹھیک نہیں کیا۔ گفتگو درمیان دو نفر۔ شما اهل کجایید؟ سلام خانم یونسی. سلام سمیه جان. ببخشید خانم یونسی، شما اهل کجایید؟ من اهل تهرانم. تهران کجاست؟ در ایران. تو اهل کجایی؟ لبنان. درس هفتم، وسیله سفر به ایران با چی؟ سلام، سلام. چطوری؟ الحمدلله خوبم. شما خوبی؟ ممنون، خوبم. اسم شما چیه؟ مسعود. اسم شما چیه؟ ناصر. اهل کجایی؟ بحرین. شما اهل کجایی؟ عراق. چه کاره ای؟ مهندس. شما چه کاره ای؟ قاضی. با چی به ایران اومدی؟ با هواپیما. شما با چی اومدی؟ با اتوبوس. کاری نداری؟ نه ممنون. خداحافظ. خداحافظ شما. و در پایان اور آخر میں درس کے آخر میں ہم نے آپ کو بتانا یہ ہے کہ پارٹ 2 ہمارا چل رہا ہے اور وہ ممبران جو ابھی نئے آئے ہیں ان سے یہی گزارش ہے کہ آپ جائیں اور سب سے پہلے پارٹ 1 میں جو فعل ماضی ہم نے پڑھے ہیں ان کی اقسام اور کتبی جو آپ سے امتحان لیا ہے آزمون کتبی، وہ آپ ضرور اس میں شرکت کریں اور ہمیں آپ وہ آزمون کتبی کاپی پر لکھ کر ہمیں ضرور بھیجیں تاکہ ہم اس کی تصحیح کر سکیں اور آپ کو بتا سکیں کہ آپ کتنے نمبروں سے پاس ہوئے ہیں۔ اور وہ ممبران جنہوں نے ہمیں آزمون کتبی بھیجا ہے اور تصحیح ہم نے کی ہے اور وہ پاس ہوئے ہیں ان کو ہم مبارکباد دیتے ہیں، اور وہ ممبران جو پاس نہیں ہوئے ان سے دوبارہ گزارش ہے کہ وہ دوبارہ فعل ماضی کو پڑھیں، ان کی اقسام کو پڑھیں اور دوبارہ آزمون کتبی دیں۔ پارٹ 2 میں ہم نے جس طرح آج امر و نہیں بتایا ہے، امر و نہیں اور اس کے بعد جو ہم فعل حال اور مستقبل بتائیں گے ان میں فقط آپ نے کیا کرنا ہے، جو اس چیز پہ ہم زیادہ زور دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ لوگ بنے مضارعوں کو یاد رکھیں۔ بنے ماضی بہت آسان تھا لیکن بنے مضارع کے لیے کوئی خاص کلیہ قاعدہ نہیں ہے، اسی وجہ سے جو بھی آپ کو مشق دیں، جو بھی آپ کو مصدر دیں تو لازمی آپ نے کیا کرنا ہے ان کو یاد رکھنا ہے، بار بار تکرار کرنا ہے، بار بار مشق اپنے اس میں حل کرنا ہے، اور جو جملات آپ کو دیتے ہیں ان میں یہ چیزیں لے کر آنا ہے تاکہ آپ کی جو ہے نا
بن مظاہرے اور جو چیزیں ہم پڑھا رہے ہیں وہ آپ کی بہتر ہو سکے. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پھر ملاقات کریں گے. تب تک محمد آصف اصفہانی کو دیں اجازت. خدا نگہدار.